اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 15 نومبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے ہی شروع کریں گے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ، جس کو اللہ نے کتاب سے نازل کیا ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال مول لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے ہیں مگر آگ، الا النار۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرتا ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 174 میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کتمان کے بارے میں، اور کتاب سے جو اللہ نے نازل فرمایا، قانون سے نازل فرمایا، اس کو بیچ کر تھوڑا سا مال مول لے لینا، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں کے اندر لوگ کس طریقے سے اسی آیت کے حقدار بنتے جا رہے ہیں، تھوڑے سے مال کے بدلے میں اللہ کے کلام کا سودا کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش میں لگے ہیں، چاہے وہ خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی کتاب کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے کلام کو آگے بھیج کر اپنی مارکیٹ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے تفصیل سے اس بارے میں سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں، اولئک، یعنی اولئک کا اشارہ ایسے ہی لوگوں کی طرف ہے جو ان کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے ہیں مگر نار۔ اور نار کا جب لفظ آیا تھا تو میں نے آپ کی توجہ کو اس نار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ایک ایسی آگ ہوگی کہ جس میں لوگوں کو جھلسایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اور پھر قرآنی سند بھی وہاں پر پیش کرتے رہتے ہیں، تلفح وجوہہم النار، کہ نار ان کے چہروں کو بدصورت بنا دے گی، ان کے نقوش کو مٹا دے گی۔ اس کے لیے پھر ان آیات کو جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر جہنم کا جو نظریہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، کہیں پر کسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، کہیں کسی نام سے، تو وہی ہمارے ہاں بھی ایک نظریہ رائج ہے۔ تو توجہ کو جب میں نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر اس کے اوپر، نار کے اوپر بات کی تھی کہ نار کے بارے میں آپ قرآن کا جو موقف ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ نار اور نور کا لفظ، کہ نار کے اندر شدت، نفرت پائی جاتی ہے، نور کے اندر ایک محبت کا عنصر موجود ہوتا ہے، پسندیدگی کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نور کا لفظ ہمیشہ مثبت پیش کرتے ہیں لوگ، اور نار کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں ایک وحشت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ محاورہ عربی زبان کے اندر آپس میں گالم گلوچ کو، جھگڑے کو، لڑائی کو کہا جاتا ہے، اور یہ نار سے ہی مختلف ایڈجیکٹیو جب بن کے آتے ہیں تو متنفر ہونا، کسی کا دوسرے سے وحشت رکھنا، یہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے مفہوم کے اندر۔ تو نار اصل میں چونکہ چیزوں کو اس کی اصلی حالت سے بدل دیتی ہے، اس لیے نار کا لفظ یہ وحشت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔
جیسے میں نے کہا نا کہ مناورہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو گالن گلوچ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپس میں جو محبت تھی اس کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، اس لیے پھر مناورہ کا مطلب ہو گیا آپس میں بد کلامی کر لینا، لڑائی جھگڑا کر لینا۔ قرآن کے اندر بھی جو نار کا لفظ آیا ہے وہ بھی اسی معنی کے اندر ہی بیان کیا ہے قرآن نے، جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ الا النار کا مطلب یہی ہے کہ ان کی حالتوں میں تغیر آ جانا، ان کی صلاحیتوں کا جھلس جانا، ان کی کوششوں کا ثمر بار نہ ہونا۔ جیسے کہ آپ کسی کھیت میں آگ لگا دیجئے، وہ کھیتی جل جائے گی، اس کے اندر جو توانائی تھی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ نار کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو میں پچھلی کلاس کے اندر اس بات کے اوپر بات کرتے کرتے میں چلا گیا تھا اسی نار کی طرف جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، جو مذاہب کا خاصہ ہے۔ مذاہب میں ہمیشہ جہنم سے، آگ سے اور نرک سے یا ہیل سے، مختلف ناموں سے، فارسی میں آ جائیے تو دوزخ سے، کیونکہ یہ فارسی کا ورڈ ہے دوزخ، ان ناموں سے ہمیشہ وحشت کا ایک عنصر پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ اگر بدعمالیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو دوزخ میں جا کر بھگتنا پڑے گا۔ وہاں جا کر آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بڑا وحشت ناک ہوگا، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور بار بار تصور پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں جب آیا الا النار، اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ اپنے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش خود ہی کر رہے ہیں، الا النار۔ اور آگے جب لکھا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں پھر وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا ایک تصور اجاگر ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کلام کرے گا، کیونکہ اللہ نے موسیٰ سے بھی کلام کیا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو وہی والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے پاس ایسی ایسی طاقتیں دے دی جائیں گی کہ ہم ایسے سپر میسی کے حامل ہو جائیں گے، ہم ہر وہ کام کر سکیں گے جو دنیا میں نہیں کر سکتے، جس کا میں نے کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ باقی خاکے تو ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے کسر پوری کر رکھی ہے، اور جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ خطبہ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ہر خطیب اپنے خطاب کے اندر جتنا زیادہ جوش لگاتا ہے وہ مرنے کے بعد حوروں پر، مرنے کے بعد کی سپر میسی پر، طاقت پر لگاتا ہے، یا پھر مرنے کے بعد جو بدعمال کے ارتکاب کر چکے ہیں، بدعمالیوں کے، ان کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے اس کے اوپر زور لگاتا ہے، بار بار ڈراتا ہے۔ اچھا، ڈر کا جو عنصر ہے نا، یہ دونوں چیزوں میں پایا جاتا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی کہ اگر آپ کو وہ سامنے والا دوزخ کا کوئی تصور بیان کر رہا ہوگا، اس کے اندر بھی جو پہلو ہوگا وہ ڈر کا پہلو ہوگا۔ آپ کے سامنے اگر وہ جنت کا کوئی پہلو بیان کر رہا ہوگا، اس کے اندر بھی بنیادی عنصر ڈر ہی ہوگا، کہ آپ ڈر کے ہی رہیں کہ پتہ نہیں جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد پر آپ کو جنت ملنے کا وعدہ جب قرآن نے کیا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد لاتا رہے گا کہ یہ آپ کا اللہ کی فضل کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ ہمیشہ عمل کر کے یہ ذہن میں بٹھا کر رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ وہ خوف جو میں بار بار کہتا ہوں نا، خوف اور حزن والا معاملہ، وہ جنت والے تصور کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ تو دونوں چیزوں میں بنیادی عنصر ڈر تو ہے، خوف تو ہے۔ تو جوش خطابت کے اندر پھر مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سپر میسی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، 70 حوروں کے ساتھ آپ کے مباشرت کا معاملہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا جو دنیا میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان ناممکنات کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہیں سے یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دیکھنے والے، الی ربہ ناظرہ والی آیت پیش کر کے، اور وہیں سے یہ تصور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم چونکہ اس دنیا میں اللہ سے کلام نہیں کر سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، زندہ کیسے ہو جائیں گے؟
اس کا بھی تو پورا پورا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بنایا ہی صرف اس کام کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ میں بین لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی مجھے حکم ملے گا میں وہ بین بجا دوں گا. اس کو سور کا نام کہتے ہیں. یہ سور ہے. اور قرآن ساتھ پیش کر دیتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وہ بیچارہ جس کا نام بتایا جاتا ہے اسرافیل، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں بین پکڑ کر بیٹھا ہے. کتنا عجیب سا لگتا ہے نا بین پکڑ کے بیٹھنا. میں اگر بول دوں نا سور ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے تو آپ کے ذہنوں میں کبھی بھی بین بجانے والا نظریہ نہیں آئے گا. میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے کہا نا بین، تو آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا اشکال آ رہا ہے، یار یہ بین تو وہ ہوتی ہے جو حرام ہے اسلام کے اندر، سور میں پھونکنا وہ تو جائز ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ بین، بانسری، ان سب کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ اپنی ہوا کو اس کے اندر داخل کریں، اس کے اندر آپ کے ہوا مختلف طریقے کی آواز بن کے سامنے آ جائے. اور وہ آواز کس بنیاد پر سامنے آئے کہ اس کے اندر جو ترچھی مرچھی لائنیں بنائی ہیں نا اس سوراخ کے اندر، وہ آپ کی آواز میں ایک ترنم پیدا کر دے. بنیادی چیز تو یہی ہوتی ہے. آپ اس کو بانسری کا نام دیں گے، بانسری کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے تو اس کی ترچھی مرچھی لائنیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ ہوا ٹکرا کے ایک نئی آواز، ایک نئے ترنم کے ساتھ باہر آتی ہے. بہت سارے باجے ہیں، ان گنت ہیں، مختلف قسم کے ہیں، لیکن وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور جب یہی چیز سور کے نام سے سامنے آتی ہے تو وہ بالکل حلال میوزک بن کے سامنے آتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ جو نفخ فی الصور والی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا کوئی تعلق سور سے نہیں ہے. اس سور سے جس کو نرسنگا کہتے ہیں یا جس کو جو بھی نام آپ لے لیجئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سور تو صورتیں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کی صورت، خوبصورت، بدصورت، اس میں بھی تو صورت ہی آ رہا ہے. وہاں پر سور لکھا ہے، سور لکھا ہے، صاد واو اور ایسا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم یا سوریکم، یہ تو مسلم کی روایت میں لکھا ہوا ہے سوریکم و سوریکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. سب نے ترجمہ یہی کیا ہے کیونکہ فعال کے وزن پہ جمع کا صیغہ بھی آتا ہے، جمع مکسر کا. فعلن کے وزن پہ بھی آتا ہے اور فعال کے وزن پہ بھی جمع کا صیغہ آتا ہے، جمع مکسر کا. تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا نرسنگے سے یا باجے سے یا بین سے. خواہ وہ ایک نظریہ پیش کیا ہوا ہے کہ وہ بین بجانے کے لیے، وہ سور میں باجے میں پھونکنے کے لیے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا گیا ہے جو اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہاں اللہ مجھے حکم فرمائے گا اور یہاں میں بیٹھ کر اس کے اندر آواز ماروں گا، پھونک ماروں گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جب اللہ کی طرف سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ باجا بجانا جائز ہے، اللہ نے خود فرشتے کو باقاعدہ اس کے لیے معمول فرمایا ہے کہ وہ باجا بجائے گا تو سب لوگ اس کی آواز سن کر بے ہوش ہوں گے، مدہوش ہو جائیں گے، ان کے جسم کے اندر ایسا ترنم پیدا ہو جائے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں انتظام کیا گیا ہے. تو جب وہی کام، اللہ کی صفات والا کام، اللہ کے انجام دیا ہوا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ترنم جو آ رہا ہے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. اس کے جسم کے اندر جو مدہوشی طاری ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں جو ایک ترنم آ رہا ہے، اس کو آپ حرام قرار دیتے ہیں. جبکہ نیچر سے آپ خود یہ بات ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے، روایات سے آپ خود یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ باجا بجانا بالکل جائز ہے. تو باجا حرام کیسے ہو گیا پھر؟ یہ تو آپ نے خود دلیل لے دی میوزک کے جائز ہونے کے اوپر. اور دلیل بھی کہاں سے لائیں؟ اللہ کے عمل سے دلیل لے کر آئے ہیں. اور اللہ کے عمل سے ہی آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ گانا سنائے گا. جب اللہ وہاں گانا سنائے گا تو یہاں پر آپ گانا گانے کو حرام قرار دیتے ہیں، کہ وہ فقط اشعار کا مجموعہ ہے جس کو آپ گانا کہتے ہیں. ایک ترنم تو ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا، وہ گانا بن گیا. اسی اتار چڑھاؤ کو آپ مختلف کلمات کے اوپر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو مختلف ناموں سے موسوم کر کے جائز اور حلال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، وہ قوالی ہو یا نعت ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ ہی تو ہے. وہ قرات کے اندر لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. گانے کی یہی تعریف ہے. آپ کسی سے بھی معلوم کر لیجئے، اپنے ذہن میں لا کر اس مسئلے کو حل تو کر کے دیکھیں.
حل ہو جائے گا مسئلہ، ایسا مشکل نہیں ہے کہ لا ینحل ہو۔ تو سب بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر وہ فرشتے کا کام کیا رہ جائے گا؟ جس طرح انہوں نے موت کے بارے میں کہا کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، تو فرشتے کا کام بھی ختم۔ یہی پیش کیا جاتا ہے مختلف فرشتوں کے بارے میں۔ کسی کو سمندر کی رکھوالی پر معمور کیا ہوا ہے، کسی کو بادلوں کو ہانکنے کی رکھوالی پر معمور کیا ہوا ہے، اس کے بھی نام بیان کیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں سورۃ الرعد آئی ہے، کہا کہ رعد جو ہے نا فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں کہ چابک ہے یا نہیں ہے۔ وہ چابک ہے، ان کو پتہ ہے کہ چابک سے مارتے تھے جانوروں کو، انہوں نے اپنے ذہن سے، راوی نے کہا ہاں بھائی چابک ہی ہوگی۔ وہ ہانکتا ہے اور بادلوں کو لے کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ بارش کرواتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں یہ مختلف نظریات موجود ہیں، اور جب یہ کلام کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرے گا، اللہ ترنم کے ساتھ کوئی کلام سنائے گا۔ محتاط لفظوں کے اندر میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں نے باقاعدہ خطبہ کو یہ کہتے ہوئے سنایا کہ اللہ گانا سنائے گا۔ یہ میں نے خود سنا ہے ویڈیوز کے اندر لوگوں کی جن کو عالم سمجھا جاتا ہے۔ میں بڑے محتاط انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کلام سنائے گا ترنم کے ساتھ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے کہ پہلے اٹھایا گیا تھا۔ وہ آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے فرد کی صورت میں لائے گئے ہو، پہنچائے گئے ہو۔ کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ میں تخلیق کیا تھا، اول مرہ۔ یعنی کہ اس آیت سے جو بھی ترجمہ ہے، مروج ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں لفظ با لفظ، کہ اس کا مفہوم آپ کچھ بھی لے لیجئے، آپ اس کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر محمول کر دیجئے۔ وہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس ایسے ہی لایا گیا ہے اکیلے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے اندر تو انسان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی جو آپ جنت کے اندر طاقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے کلام کو سننے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، یہ پہلی مرتبہ کے اندر تو نہیں تھی۔ تو اس آیت سے تو مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر وہی طاقتیں ہوں گی جو ہمارے اندر ابھی موجود ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے اندر کوئی نئی طاقت پیدا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم تو ویسے تخلیق کیے جائیں گے جیسے کہ پہلی مرتبہ تخلیق کیے گئے تھے۔ جیسے کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، میرے اندر جو انسانیت کا معاملہ ہے، جو بشری تقاضے ہیں، وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہوں گے مرنے کے بعد جب زندہ کیے جائیں گے، جب اس آیت کا مفہوم صحیح بن کے سامنے آئے گا۔ ورنہ اگر آپ یہ پیش کر دیں گے کہ ہمارے پاس اتنی طاقتیں آ جائیں گی کہ ہم اللہ کے کلام سننے لگ جائیں گے، اس کی طرف تکنے لگ جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے، تو کما خلقناکم اول مرہ والی بات پھر میں نے غلط ثابت کر دی ہے روایات کے ذریعے ہی یا اپنے تصور کے ذریعے۔ اس آیت کو تو میں اس کے مقام پہ جا کے بیان کر دوں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے، سیاق و سباق کیا گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا ویسے ہی تخلیق ثانی انجام پائے گی۔ تو پھر آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کلام کرے گا آپ سے، اور پھر وہ دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا تھا؟ یعنی اس کے اندر بھی تفریق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبیوں میں تفریق ایسے ہے کہ کسی نبی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی نبی سے اللہ نے کلام نہیں فرمایا، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو بھی آپ اللہ کا کلام ہی تو کہتے ہیں، قرآن کو۔ جب آپ قرآن کو اللہ کا کلام، کلام الہی خود قرار دے رہے ہیں، اللہ خود اس کو کلمات قرار دے رہا ہے، اسی سے کلم اللہ نکلا ہے، تو پھر اس میں انبیاء میں تفریق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نبی ہی تو ہوگا جس سے اللہ کلام کرے گا، جس کو اپنے کلمات کا مجموعہ دے گا۔ تو آپ اس میں کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے اندر سے پھر وہ خصوصیت کا شائبہ کیسے نکال سکتے ہیں؟
منہم من کلم اللہ سے کیسے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی سے اللہ نے کلام کیا؟ یعنی کسی کو اللہ نے اپنے کلمات دیے انبیاء کو، کسی کو نہیں دیے، اس کا مفہوم یہ بنے گا؟ تو اس کا تو ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا. نبی کا جو آپ کے ذہن میں ایک نظریہ ہے وہ نبوت کا نظریہ ہی غلط ہو جائے گا. رسالت کا جو آپ ایک تصور پیش کرتے ہیں وہ تصور ہی غلط قرار پائے گا، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو اپنا کلمات کا مجموعہ دیا اور کسی کو کلمات کا مجموعہ نہیں دیا. آپ بس بنیادی بات یاد رکھیں کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ نے اسی سے سرفراز فرمایا ہے اپنے انبیاء کو بھی، اور انسانوں کے پاس بھی یہی کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہی یہاں پر وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے. یہی کلام ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرتا ہے. بڑا فرق آتا ہے کرتا ہے یا کرے گا کے اندر. اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وہ کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا اس دن کی طرف جس کے بارے میں آپ کے بارے میں پاس یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سارا معاملہ مرنے کے بعد پیش آئے گا. اس آیت میں اور اوپر نیچے کی جتنی آیت میں پڑھ رہا ہوں مرنے کا لفظ تک موجود نہیں ہے. شاید دل میں آ کیسے رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی بات چل رہی ہے؟ وجہ یوم القیامہ، جو میں نے لاسٹ کلاس کے اندر کہا تھا نا، قیامت کا لفظ جب آئے گا تو میں بیان کروں گا. آپ قیام سے بننے والے سارے مادے قرآن سے جمع کر لیجئے. گوگل پہ جا کے سرچ کریں قیام فی القرآن، یہ لفظ آپ ٹائپ کریں، یہ آپ پرومپٹ دیں گوگل کو، آپ کو جتنی آیات قیامت کی ہے ساری کی ساری ایک ساتھ لے کر پیش کر دے گا المعانی کی ویب سائٹ کے اوپر. پڑھتے جائیے قیام کے جتنے مادے ہیں قرآن کے اندر، اور ایک آیت سے مجھے یہ ترجمہ کر کے دکھا دیں کہ قیام کا معنی مرنے کے بعد ہوتا ہے. قیام تو نماز کے اندر کرتے ہیں، کہتے ہیں قیام جو ہے نماز کے رکن کے اندر شامل ہے قیام کرنا. کبھی لیا ہے آپ نے قیام کرنے کا مطلب کہ نماز میں مرنا؟ قیام کے آخر میں تا ہی تو لگی ہے جس کو تائے مبالغہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ علامہ کے اندر آخر میں تا لگی ہوتی ہے وہ تائے مبالغہ ہوتی ہے، یہ قیامہ کے اندر تائے مبالغہ لگ گئی. بنیادی مادے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا قیام کے اندر. پورے قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ کا لفظ آیا. اقیمو کا مادہ کیا ہے؟ قیام. وہاں کبھی کسی نے کیا ہے کہ آپ ہلاک کر دیں صلاۃ کو؟ اقیمو کا مطلب، کیونکہ یہ کنٹیجیس ورڈ ہے، آبجیکٹ پہ کام کرتا ہے. اقیم الصلاۃ آپ ترجمہ کرتے ہیں صلاۃ کو قائم کریں، آپ یہ ترجمہ نہیں کرتے صلاۃ کو ختم کر دیں، ہلاک کر دیں. تو پھر قیامہ کا مطلب ہلاکت کا دن کیسے ہو گیا؟ یوم القیامہ کا مطلب قیام سے تو قیامہ ہے. لفظوں کو نکال کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کا معنی عربی زبان میں کسی ایک لغت میں نہیں لکھا مرنا. ایک لغت میں مرنا کا اس کی میننگ نہیں لکھی ہے. نہ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ، یہ ہے ہی نہیں قیامت کا مطلب. کسی ایک لغت کے اندر یہ معنی موجود نہیں ہے. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے اخذ کر لیا. یوم القیامہ کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا معنی کرتے ہیں مرنے کے بعد، آفٹر لائف، ڈومز ڈے، اینڈ، یا اینڈ ڈے لگا دیتے ہوں گے. اینڈ آف ٹائم، میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی صاحب کی اینڈ آف ٹائم، بڑی مشہور ہوئی تھی. اینڈ آف ٹائم کے بارے میں وہ خبردار کر رہے تھے، اینڈ آف ٹائم میں یہ ہوگا، اور پورے ویجولز ڈالے ہوئے تھے. لوگ بڑا ویجولز کو تو پسند کرتے نا، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں جن، ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے دیکھو جن ایسے ہی ہوگا. روح جو ہے نا بلو کلر کی ہوتی ہے، جب نکلتی ہے نا بلو کلر کی ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر وائٹنس آتی رہتی ہے، پھر وائٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ بد ہو یا اچھی ہو. تو ہمارے ذہن میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں ویژولائز کیا جاتا ہے ہم اسی کو ویژول سمجھ کے نا سمجھتے ہیں ہاں بس یہی ہے حقیقت. جتنا ویژولائزیشن کا زمانہ ہے، جتنا ویژولائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو بیان کر رہا نا یہ حقیقت ہے، یہی ایسے ہی ہوا ہوگا. میں ایک مرتبہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، 8 ایپیسوڈ کی ڈاکومنٹری بنائی تھی شخص نے، پتہ نہیں کیا نام تھا بھول گیا، دنیا کے بارے میں کہ دنیا کا وجود کیسے قائم ہو، اور دنیا کتنے سال پہلے بنی تھی، اور دنیا کے اندر اس پیریڈ میں کیا کیا کام ہوئے تھے. مجھے حقیقت تک شائبہ ہونے لگ گیا تھا یار ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے بیان کیا ہے، ایسے ہی تو ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے. 5 لاکھ سال پہلے دنیا وجود میں آئی، ایسے وجود میں آئی، پورا اس نے ویژولائز کیا ہوا، اس کو ذہن میں اتنا نش ہو گیا. آپ دیکھیں نا مووی نہیں بھولتے، ایک دفعہ مووی دیکھ لیں آپ نہیں بھولیں گے. کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں ایک لفظ یاد نہیں رہے گا 1 سال کے بعد.
وہ عکس اتنا ذہن میں ہو جاتا ہے کہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سارے سینسز کام کر رہے ہیں، ایسا ذہن میں بس جاتا ہے۔ 10 لاکھ سال تک ڈائناسور جو ہے نا اس دنیا میں رہے ہیں۔ بھائی تجھے کس نے بتایا؟ وہاں بیٹھا ہوا تھا ڈائناسور کے ساتھ۔ 10 لاکھ سال جو ہے ڈائناسور دنیا میں رہے ہیں، اور 10 لاکھ سال کے بعد ایسا معاملہ ہوا، ایک دم سے بہت بڑا زلزلہ آیا اور زمین کے اوپر آگ کے گولے آگے گرے ہیں، تو ڈائناسور کی ساری جو نسل تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ہمیں مل رہی ہے فوسلز کی صورت میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، فوسلز جو ہوتا ہے نا، یہ ڈائناسور نام تھا ان کا، ڈائنوسور، بڑی چھپکلی تھی یہ ایسے کام کرتی تھی، اس طرح کھایا کرتی تھی لوگوں کو۔ 10 لاکھ سال انہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، اس ٹائم انسانیت کا وجود بھی نہیں تھا۔ لوگ اشش کرتے ہیں یار کیا معلومات نکال کے لائیں یہ، 10 لاکھ سال پہلے کی معلومات لے کے آ گئے۔ یہاں تو 2000 سال پرانا تاریخ جو ہم بیان کر رہے ہیں، مذہب والے اس کی نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہا ہے 2000 سال پہلے ایک اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، 3000 سال پہلے کی کتاب نازل ہوئی تھی، 5000 سال پہلے ہمارے قرآن لکھے گئے تھے ہندوازم کے اندر۔ نہیں، میں تو نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا آپ کی بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وہاں موجود تھے کہ 3000 سال پہلے؟ نہیں، ہم تو بڑے ماہر ہیں، ہم تو اس فن کے اندر بنیاد سمجھے جاتے ہیں، تو ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تو تم پر فتوی لگا دیں گے، تمہیں گمراہ قرار دیں گے، تمہیں مذہب سے خارج ہونے کے اوپر مجبور کر دیں گے، یہ مذہب سے خارج شخص ہے، بد مذہب ہے، ملحد ہے، جو بھی نام لگائیں گے۔ لیکن جب سائنسی پیشوائیت جب کسی بات کو بیان کرتی ہے نا، تو سائنس، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ سائنس مذہب بن چکی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب کسی کی نفسیات پہ چوٹ لگانی ہے نا، مذہبی ٹچ دیتے ہیں۔ نفسیات پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر جو مذہب کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ دوسرا فرقہ شروع ہو چکا ہے جو ہر چیز میں سائنس کا ٹچ دیتا ہے۔ دیکھو سائنس میں لکھا ہوا ہے نا، دیکھو سائنس میں لکھا ہوا نا زمین گھومتی ہے، دیکھو ایسا لکھا ہوا نا سائنس کے اندر، سائنس کے خلاف باتیں کرتے ہو تم تو بھائی اس زمانے کے ہو نہیں، تم جدیدت کے خلاف ہو، تم قدامت پسند ہو، یہ سارے کے سارے القابات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس کیا ہے کہ سنیں اور تسلیم کر لیں، وہ وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ وہاں پر سوال کرنا جرم ہے، یہاں پر سوال کرنے کی آزادی ہے آپ کے پاس۔ لیکن پھر بھی آپ کو، اگر آپ ان کے اوپر سوالات اٹھائیں گے یا ان کی بیان کردہ باتوں کے اوپر رد کرنا شروع کریں گے، فتوے آپ کے اوپر پھر بھی لگیں گے جیسے کہ وہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ دونوں میں ایک چیز یکساں ہے، بات کو سن کر تسلیم کر لینا، اور جو معلومات وہ فراہم کر رہے ہیں اس کو سامنے سے رد نہ کرنا۔ تو سائنسی ٹچ دے دو، یہاں مذہبی ٹچ دے دو، وہاں سائنسی ٹچ دے دو، سائنس کا نام لے دو، لوگ بولیں یار سائنسی بات ہے، تو سائنس میں تو کچھ ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اینڈ آف ٹائمز میں ویژولائز کروا دیا تو لوگوں نے ویژولائزیشن کی وجہ سے اس کو حقیقت گمان کرنا شروع کر دیا۔ میں کئی دن تک وہ پوری سیریز دیکھ کر حقیقت کا گمان کرتا رہا کہ شاید جو بتا رہا ہے نا یہ ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ یہ بتا رہا ہے۔ 10 لاکھ سال ڈائناسور جو ہے نا اس دنیا میں حکومت کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ڈاکیومنٹری، پتہ نہیں لائف آن ارتھ کی بات ہے یا نام تھا، میں نام بھول گیا اس کا۔ تو یوم القیامہ کا نام ہی اینڈ آف ٹائم کر دیا ہے، ڈومز ڈے کر دیا ہے، لاسٹ ڈے کر دیا ہے، آفٹر لائف کر دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جب بھی قرآن کے اندر یوم القیامہ کا لفظ آتا ہے، لوگ اس کے سے اپنا ذہن لے جاتے ہیں آفٹر لائف، مرنے کے بعد، یا وہ دن جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ نہ تو قیامت کا مطلب جمع کرنا ہے، نہ ہی قیامت کا مطلب مرنا ہے، نہ ہی قیامت کا مطلب دنیا کا ختم ہو جانا ہے۔ قیام تو قیامہ جو ہے وہ قیام سے ہے، یعنی توازن کو قائم کر لینا۔ جس دن لوگ اپنے آپ کو متوازن کر لیتے ہیں وہ یوم القیامہ بن جاتا ہے۔ آج اپنے ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہو کے کسی نے خروج کرنا شروع کر دیا، اس کے ظلم کے خلاف اتحاد کرنا شروع کر دیا، یہ یوم القیامہ بن جائے گا۔ یہ یوم القیامہ تو اتنی مرتبہ اس دنیا کے اندر سامنے آیا ہے،
اور ہم پتہ نہیں کون سے یوم القیامہ کا انتظار کر رہے ہیں جو دجال کے ساتھ آئے گا، اس سے بس کے علاوہ تو نہیں آ سکتا۔ دجال آئے گا تو یوم القیامہ آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ رسول اللہ کا نزول ہوگا، ان کے انتقال کے 40 سال کے بعد قیامت آئے گی، تو اس کا مطلب قیامت ہوگا، ورنہ اس سے پہلے قیامت نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی، قیامت کا دن تو وہ بھی تھا کہ جس دن موسیٰ نے فرعون کے خلاف علم بغاوت کو بلند کر دیا تھا، وہ یوم القیامت تھا۔ وہ سارے غلام اپنی آپ کو متوازن کرنے کے لیے متحد ہو چکے تھے، اس بات کا عزم کر چکے تھے کہ ہمیں اس ظالم کی ظلم سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ وہ یوم القیامہ تھا۔ پتہ نہیں کون سے یوم القیامہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس یوم القیامہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آنے والا۔ آپ کو یوم القیامہ کا دن خود ہی لے کے آنا ہوگا، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر۔ آپ کے سامنے اگر کوئی مذہب کی بیڑیوں میں آپ کو جکڑ رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ان بیڑیوں سے نکال دیا، یہ آپ کے لیے یوم القیامہ کا دن ہوگا۔ یوم القیامہ، اور یوم کا مطلب کب سے ایک دن ہونے لگ گیا؟ یوم کا لفظ تو بڑا وسیع اور کثیر الاستعمال لفظ ہے، کثیر المعنی لفظ ہے۔ یوم کا لفظ تو آپ اگر قرآن کے اندر دیکھ لیں، 6 ایام، 6 ایام جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کی تخلیق 6 ایام میں کی، 6 ایام کے اندر کائنات کی تخلیق کی ہے، یہ ہم نے قرآن سے آیت جیسے ہی بیان کرنا شروع کی ہے نا، اب لوگوں کے ذہن میں اشکال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سائنسی ٹچ جن کے اوپر آیا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم 6 ایام کے اندر کائنات تخلیق کی تھی، ہم کیسے یقین کر لیں؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مادہ سب کچھ ایک ساتھ ملا ہوا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اس مادے کے اندر، یہ سب کچھ الگ الگ ہو گیا۔ اس مادے کے اندر جو بلاسٹ ہوا تھا اس کو کہتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری۔ اس کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ اپنے آپ کو سائنس کے ساتھ متوازن رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ماڈرنائز بنا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ بگ بینگ ہوا تھا۔ جیسے کہ میں وہاں جا کے بیٹھا ہوا تھا بگ بینگ کے ٹائم پہ، میں موجود تھا، میرے سامنے یہ دھماکہ ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا دھماکہ ہوتے ہوئے۔ ایسا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے، اور وہی تصور، وہی کام ان چالاک لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کیا تھا کہ مذہب کے نام سے ان کے ذہنوں کو غلام بنایا تھا۔ یہی کام ان چالاک لوگوں نے سائنس کے نام سے لوگوں پر کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا غلام بنانا۔ جو میں تھیوری پیش کر رہا ہوں وہ 100% صحیح ہونی چاہیے، بعد میں آگے کوئی رد کرے گا تو وہ تو بعد کا زمانہ، میں تو جا چکا ہوں گا، میں نے تو اپنا کام کر لیا نا، اپنے آپ کو تو پرومیننٹ کر لیا۔ بہت ہے میرے ماننے والے تو ہیں نا دنیا کے اندر، آج ہی مانتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری کو، پھر قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب جڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو الگ کر دیا، کانت رتکن ففتقناہما۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں، کائنات کیسے بنی ہیں اور کیسے انسان وجود میں آئے ہیں۔ پہلے فش تھی، فش نے اپنے آپ کو باہر نکلنے کے لیے قابل بنایا، اس میں تبدیلی آئی، اس کے ہاتھ نکل گئے، ہاتھ نکلنے کے بعد وہ چلنے لگی، پھر وہ ڈائناسور بن گئی، پھر ڈائناسور سے ایک دم سے وہ بڑی ہونے لگی، اس نے اپنا وہ چینج کرنا شروع کر دی۔ یہ میں نے باقاعدہ الفاظ سنے ہیں وہ ڈاکومنٹری وغیرہ کے اندر۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتی رہی۔ اب یہ معلوم نہیں ہونا کہ مادہ نکل کیسے رہا ہے۔ یہاں پر جب ہم بیان کرتے ہیں نا مذہبی لوگ کہ آدم سے حوا کا جنم ہوا، آدم سے حوا کو بنایا، اس کا تو بالکل ڈینائی کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن اس کو کس بنیاد پر تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک نر سے مادہ بھی نکل گیا، یعنی نر مچھلی سے مادہ نکل گیا، وہ مادہ نکل گیا، ان کی افزائش نسل بھی ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ سب خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے، سب خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی گوڈ نہیں ہے، دنیا کے تخلیق کرنے والا کوئی ذات موجود نہیں ہے، یہ سب کام خود بخود ہو رہا ہے۔ جب زیادہ گہرائی میں جاؤ نا، بولتے ہیں سائنس کے پاس ابھی اس کا جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس بات کا انکار کس بنیاد پر کر دیا جس کے بعد جواب موجود تھا؟ کس بنیاد پر انکار کر دیا؟ آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ انکار کرنے کی صفت تو آپ کے اندر موجود ہے، لیکن جواب آپ کے پاس اپنی بات کا نہیں ہے۔ انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں،
ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، ابھی ریئلٹی سامنے آئی نہیں ہے، تکذیب کا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے کرنا شروع کر دیا ہے، ابھی تک ان کے علم نے چیزوں کا احاطہ کیا ہی نہیں تھا، تکذیب پہلے کرنا شروع کر دی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، ایسے ہی تکذیب کی تھی ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ بس یہ ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو مان لیجئے، میں جس کو صحیح مانتا ہوں آپ اس کو صحیح مانیں گے تو میری نظر میں صحیح ہوں گے، چاہے یہ کہنے والا شخص، سوچنے والا شخص مذہبی ٹچ والا ہو یا سائنسی ٹچ والا ہو، دونوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کو صحیح مانا آپ اس کو صحیح مان لیں تو صحیح سمجھے جائیں گے، ورنہ غلط شمار کیے جائیں گے۔ جو بات بار بار میں کہتا ہوں نا، مسلط کرنا اپنی سوچ کو، وہ چاہے آپ سائنس کا نام لے کے کریں یا چاہے آپ اس کو مذہب کا نام لے کے کریں۔ کچھ لوگوں کو میری باتیں شاید بڑی کڑوی لگیں گی سائنس کے بارے میں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا تو سائنس سے ہم آہنگ ہونا ہی لازم ہے، سائنس کی ایک ہی بات مانتا ہی کیونکہ قرآن کی بات کرتا ہے نا۔ اصولی بات کریں، چھوڑ دیں یہ چیز ہے، یہاں سے نکلتے ہیں مفروضوں سے، وہاں جا کے دوسرے مفروضوں میں پھنس جاتے ہیں۔ زبانوں کا فرق ہوتا ہے، عربی میں، عربک میں، فارسی میں، ان زبانوں کے اندر ہوتی ہے تو مذہبی ٹچ آ رہا ہوتا ہے، انگلش میں، اسپینش میں، فرینچ میں، وہ چائنیز میں چلا جاتا ہے تو سائنسی ٹچ آ رہا ہوتا ہے۔ ان زبانوں کے اندر، وہ میں اس دن بات کر رہا ہوں، زبانوں کے اندر بھی انہوں نے انسانیت کو بانٹا ہوا ہے، اسٹیجز بنائے ہوئے ہیں کہ اس زبان کے اندر اگر مفروضہ آئے گا نا تو وہ بڑا قیمتی ہوگا، انگلش میں آیا ہے تو بڑا قیمتی ہوگا۔ میں تو عربی کی ترجمہ انگلش میں پڑھتا ہوں، وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا ترجمہ تھا، بھائی اس نے بندے نے ترجمہ کیا ہے۔ عربی کی ٹرانسلیشن سمجھنی ہے تو آپ انگلش، وہ کون سی ہے، لینن کی ڈکشنری، لیکسیکن میں کہتا ہوں تو کتنا پیارا لگتا ہے مجھے۔ گرامر اگر لغت کا نام لوں گا تو تھوڑا سا اسٹون ایج والا میرے ذہن میں ایک شائب آنا شروع ہو جائے گا، لیکسیکن میں کہوں گا تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے، یہ ایک نفسیات بن چکی ہے، کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، ثابت کرنے کے لیے میں تھوڑا زیادہ جانتا ہوں، تو وہ لکھ دیتا ہے لین لیکسیکن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہم پریشان ہو گئے، لین لیکسیکن نے یہ بات کہی ہے تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی۔ لین نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو پھر تو اس میں ایک دم آ گیا ہے۔ لین ایک تو نام انگلش، اوپر سے اس کی زبان انگلش، اوپر سے اس نے ٹچ دیا ہے سائنسی۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر تو چلیں انگلش کی بات ہو رہی ہے نا، میں تو لین لیکسیکن تو عربک ٹو انگلش ہے نا۔ زبانوں کے اندر درجے بانٹ لیے، اس زبان کے اندر تو بات بہت ہی زبردست سمجھی جائے گی، وہ چاہے مفروضہ ہی ہو۔ جو میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں وہ سارے انگلش کے اندر تھی، اس کو ویژولائز کیا ہوا ہے، وہ مفروضے بیان کرتا چلا جا رہا ہے انگلش کے اندر۔ میں انگلش کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں تابع داروں کی طرح، ہاں بھائی اس نے بیان کیا ہے نا یہ 100% صحیح ہے۔ میں نے مفروضوں کو قبول کرنے کے اندر زبان کی درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ اس زبان کے اندر اگر آئے گا تو میں مذہبی طور پر اس کو تسلیم کر لوں گا، اس زبان کے اندر آئے گا تو میں سائنسی طور پر اس کو تسلیم کر لوں گا۔ فرق کیا ہے آپ میں اور مذہب کے اندر؟ کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا بھی مذہب ہے سائنس، مان لیں اس بات کو، تسلیم کر لیں۔ وہ عربی کے اندر، وہ پارسی کے اندر، وہ عبرانی زبان کے اندر پیش کر کے اپنی بات میں وزن لاتا ہے، آپ انگلش کے اندر پیش کر کے اپنی بات میں وزن لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مفروضوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 5000 سال پہلے کا یہ مجھے باقیات ملی ہے اور میں آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم کر لیتا ہوں، ہاں فلاں سائنٹسٹ نے کہا تھا، اس سائنٹسٹ کے پاس جو بنائے ہوئے معیار ہیں وہ اس کے اپنے ہیں، کوئی خدائی معیار نہیں عطا کر دیے گئے ہیں اس کو کہ ہاں 100% صحیح ہوں گے، لیکن میں 100% سمجھ کے اس کو بیان کرتا ہوں۔ لے لیں جائزہ اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا، کرتے یہی ہیں۔ یہ باقیات 5000 سال پرانی ہیں، ایسے ہی بیان کر رہے تھے ہم لوگ تو۔
وہ لینگویجز لکھی ہیں دیواروں کے اوپر کہ جن کے بارے میں خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لینگویج ہے، ان کی نہ لغت ہے نہ ان کا معنی کسی کو معلوم ہے، اور وہ لنگوسٹک کا ماہر سمجھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور لوگ سب تسلیم کر دیتے ہیں ہاں اس کی میننگ یہی ہوگی جو یہ بتا رہا ہے۔ اس کے پاس کہاں سے معیار آ گیا ہے اس کو جانچنے کا؟ اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، اپنی ڈگری آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ اس کے سامنے بالکل زیر ہو گئے کہ ہاں یہی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر مذہبیوں کے خلاف کیوں چل رہے ہوتے ہیں آپ کا معیار وہی ہے جو پہلے جس کو چھوڑ کے آپ یہاں سے نکلے تھے، جس چنگل سے آپ سمجھ رہے تھے میں نے اپنے آپ کو آزاد کروا دیا، نہیں آزاد ہوئے ہیں آپ ابھی تک اسی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو چھوڑ کر وہاں سے نکال کر دوسرے مفروضے کو تسلیم کر لیا ہے، آنکھیں بند کر کے زبانوں کی تبدیلی کر لی ہے، زبانیں چینج کر لی ہیں، لوگوں کے نام چینج کرنا شروع کر دیے ہیں، ان کے نام مذہبی تھے ان کے نام مذہبی نہیں ہیں۔ اور آپ کو کیا معلوم کتنا مذہبی ان کے اندر شامل ہے؟ آپ نے تو نام بڑھ کے یہ سمجھنا شروع کر دیا یہ تو ایتھیسٹ تھا، یہ تو مذہب سے بیزار تھا۔ آپ کو کیا مطلب کتنا مذہب اس کے اندر گھسا ہوا تھا؟ آپ کے اندر بھی تو مذہب کہیں نہ کہیں موجود نظر آ رہا ہے مجھے۔ مذہب میں تو یہ ہوتا ہے عقل بند کر کے اپنے آپ کو پیچھے چلاتے رہنا، جیسے کہ ریوڑ جو کیا کہلاتا ہے وہ بھیڑ چال، اس کے اندر بھی تو بلائنڈنس ہوتی ہے نا، بس چلے جا رہے ہیں، جو بتا دیا اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آئے دن مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ چمپینزی سے انسان تک کا جو سفر ہے، ارتقائی سفر، میں سائنسی ٹچ کی وجہ سے ایسے ہی تسلیم کرتا ہوں جیسے کہ آدم سے حوا اور حوا سے صبح شام بچے پیدا ہو کر انسانیت کی ابتدائی معاملات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کر لینا جانچ، آپ لوگ بتا دیں کہ پہلا مادہ جو آیا تھا اس کو کس نے بنایا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک بلیک ہول ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو آپ نے دکھایا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ویژولائزیشن کا زمانہ ہے، ویژولائز کیا ہوا ہے۔ میں کتنے دن تک اپنے ذہن سے اس چیز کو مٹانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا جو آپ نے پیش کیا۔ 10 لاکھ سال ڈائنوسور جو ہے دنیا میں آباد رہے ہیں، میرے ذہن میں نقش تھا، آپ نے مجھے دکھا دیا۔ اگر میں بھی سائنسی ٹچ کا مارا ہوتا میں بھی تسلیم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا بھائی 10 لاکھ سال تک ڈائنوسور رہے ہیں، بیچارہ بولتا ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فلاں صاحب کی ڈاکیومنٹری۔ کتنا مشکل ہے بنانا آج کے زمانے میں، آپ کے سامنے بنا کے پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کون سا دیکھا ہے بلیک ہول؟ اس بلیک ہول کو بھی ایسے ہی مانا جاتا ہے، اس لیے خدا کو مانا جاتا ہے مذہب کے اندر۔ ٹائٹل کا فرق ہے وہی چیز، صرف ٹائٹل کا فرق ہے۔ آپ اس کو بلیک ہول کہہ رہے ہیں، تمام انرجی کو پیدا کرنے کا ذریعہ، تمام انرجی کے نکلنے کا مقام، پوری کائنات کے بگڑنے اور صحیح ہونے کا وہ مرکز آپ قرار دے رہے ہیں۔ یہاں مذہب کے اندر اس کو خدا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، گوڈ کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، لیکن آپ بس ہیں کہ نہیں مجھے ان کے ٹائٹل کو نہیں ماننا ہے، مجھے ٹائٹل الگ دینا ہے۔ تو بھائی ضد کی کیا بات ہے، ٹائٹل الگ لے لو، بلیک ہول کہہ دو۔ مفروضے تو تمہارے پاس بھی ہیں، مفروضے ان کے پاس بھی ہیں، دونوں ہی مفروضوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں میں کہوں گا نا تو سامنے والا مجھ سے کہے گا کہ اچھا آپ جو لائٹ استعمال کر رہے ہیں سائنس نے نہیں دی ہے، پھر وہ ایک نئی چپکڑی شروع ہو جائے گی۔ آپ جو موبائل یوز کر رہے ہیں سائنس کی ایجاد نہیں ہے۔ مفروضوں میں اور حقائق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن بھی حقائق ہی بیان کر رہا ہے، مفروضوں تو آپ نے تسلیم کر لی ہیں، مفروضوں تو آپ نے بنایا ہیں قرآن کی آیات کو۔ ایسے ہی سائنس کے اندر بھی مفروضے تیار کیے ہوئے ہیں اور اس پہ لوگ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں، میرے سامنے ابھی یہ کیمرہ موجود ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسے ہی قرآن بھی حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بس آپ اس کو سمجھ لیجئے، بات ساری مکمل ہو جائے گی، وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ بات چل رہی تھی یوم القیامہ، تو قیامت کے بارے میں ایک تو نظریہ وہی ہے جو مذہب کے اندر موجود جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں قرآن کے اندر جو الساعہ کا لفظ آیا ہے،
آپ اس کا ڈکشنری میں جا کے میننگ چیک کر لیجئے. الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں. امیجز میں جا کے سرچ کریں گوگل میں, الساعہ لکھ دیں, رسٹ واچ آ جائے گی, ہاتھ میں پہننے والی گھڑی آ جائے گی. ساعہ لمحے کو بھی کہتے ہیں. ساعہ وقت کے ہر پیریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. آپ ساعہ کا جا کر ترجمہ چیک کر لیجئے, کہیں آپ کو مرنا, مرنے کے بعد زندہ ہونا, یہ معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا, استعمال ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں ساعہ. ایک ساعت کے لیے آپ رک جائیے, آپ جا کے ریختہ ایک ویب سائٹ ہے اردو کی, میننگ ہے, آپ جا کے ساعت کا لفظ لکھ کے دیکھ لیجئے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ ساعت کا مطلب مرنا نہیں ہوتا بھائی, وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ساعت. آپ قیامہ کا لفظ قیام, اقیموا وجوہکم عند کل مسجد, اقیموا اس کا مطلب کبھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ مار دیں اپنے وجوہ کو, اپنے چہروں کو, اپنے مقاصد کو ہر مسجد کے پاس, نہیں کرتے آپ. واقیم الوزن, قائم کریں وزن کو, قیام سے ہی ہے نا قائم کرنا. لیکن بضد ہیں کہ قیامت کا جب لفظ آئے گا تو میں ترجمہ کروں بس مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی, آفٹر لائف. نہیں ہے یہ ترجمہ اس کا یوم القیامہ. اور جو میں ابھی ایام کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے 6 ایام کے اندر, تو وہ تو 6 ایام میں تو کائنات کی تخلیق کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے. وہاں سب یہی جانتے ہیں کہ یہ پیریڈز کی بات ہے, زمانوں کی بات ہے, اور یہ زمانے وہ زمانے کہ جو سورج کے, چاند کے گردش کے بغیر استعمال کیے جاتے ہیں. کیونکہ یوم سے ہمارے ذہن میں گردش لیل و نہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, کیونکہ ہمارا دن تو گردش لیل و نہار کا محتاج ہے. تو وہاں پر 6 ایام کے اندر تو آپ کبھی بھی گردش لیل و نہار والا دن لے ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یوم کا معنی بڑا وسیع ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ایک زمانے کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس وقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسانیت اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے متحد ہو جائے, جمع ہو جائے, اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے اور اس ظلم کے خلاف اعلان بغاوت کر دے. وہ بھی یوم القیامہ ہوتا ہے. زنجیروں میں جکڑی ہوئی مفروضوں پر جو سائنسی ٹچ ہو یا مذہبی ٹچ ہو, ان مفروضوں سے خلاف عالم بغاوت جب بلند کر دیا جائے گا, جب وہ وقت آئے گا وہ یوم القیامہ ہوگا. یہ یوم القیامہ کا لفظ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ کسی خاص پیریڈ کی, اس پیریڈ کی بات نہیں جو آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے, نہیں. ایک دم سے, کیونکہ قیامہ کے آخر میں جو تائے مبالغہ آئی ہے, یہ تائے مبالغہ یک دم کسی کا نمودار ہو جانا, حادثاتی طور پر کسی کا سامنے آ جانا, اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے تائے مبالغہ. یوم القیامہ کا مطلب یہی ہے کہ یک دم حادثاتی طور پر ایک دم سے کسی چیز کا سامنے آ جانا. انسانیت ظلم سے, مظالم سے پریشان ہے, انہوں نے آپس میں یکجہتی کر کے حادثاتی طور پر ایک دم سے اپنے آپ کو متوازن کر لیا, اپنی سوچوں کو یکجا کر لیا کہ نہیں, اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے, خروج کرنا ہے, ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے جن میں ہم جکڑے ہوئے تھے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبوت کا تو پیغام ہی یہی تھا, نبوت کا تو کام ہی یہی تھا, نبوت کا تو منصب ہی یہی تھا کہ انسانیت کے اوپر جو بیڑیاں ہیں ان کو دور کر دینا, ہٹا دینا. والاغلال, جن زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دینا کہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے اور یوم القیامہ واقع ہو جائے. یہ یوم القیامہ کا معنی ہے, یہی عربی زبان کے اندر ہے. قیام کے لفظ سے آپ سمجھ لیجئے یوم القیامہ. اللہ کی صفات جب بیان کرتے ہیں, حی القیوم جب کہتے ہیں تو آپ ذہن میں کیا لاتے ہیں؟ قیوم سے, قیام سے تو ہی یہ ڈرائیو ہوا ہے. قیوم مبالغے کے وزن پہ آ گیا ہے. خوب قائم کرنے والا, متوازن کرنے والا. کبھی آپ نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ قیامت یعنی مرنے کے بعد کے دن کو قائم کرنے والا؟ کبھی نہیں کیا ہوا حی القیوم کے اندر.
آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے حی القیوم کے بارے میں؟ تو یوم القیامہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ یوم القیامہ کا مطلب ہرگز بھی مرنے کے بعد کے دن کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، یہاں پر کلام کا جو لفظ آیا نا، کلام کا معنی سمجھ لیجئے کاف لام میم کلیمہ یکلیمو یا یکلومو جب آتا ہے تو اس کا مطلب کسی چیز کے اوپر سختی سے جرح لگا دینا، نشان لگا دینا، زخمی کر دینا، اس کی بنیادی معنی کے اندر آتے ہیں کاف لام میم، کیونکہ اس کے اندر سختی اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس مادے کا بنیادی مفہوم یہی ہے۔ کلام کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سخت اور مضبوط زمین کے حصے کو کلام کہا جاتا ہے، یہیں سے اس لفظ کے اندر سختی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو کلیمہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر نشان لگانا، ضرب لگانا، کسی کو زخمی کر دینا، یہ کاف لام میم کے بنیادی معنی، کیونکہ زخمی کرنے کے اندر بھی سختی اور مضبوطی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ اسی سے پھر بات کرنے کے لیے بھی کلام کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا، کیونکہ اس سے بھی آپ کسی کے ذات کے اوپر جرح کرتے ہیں، زخم لگاتے ہیں، ایک سختی کا پہلو اپنا بیان کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے۔ میں بھی تو کلام کر رہا ہوں نا، ابھی سختی کا مفہوم، سختی کا ایک عنصر آپ کے سامنے میرے الفاظ کے اندر بھی آ رہا ہوگا۔ اسی سے کلمات ہیں۔ اور جب میں کاف لام میم کے بنیادی معنی کے حساب سے ترجمہ کروں گا تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کبھی بھی قوت نہیں پہنچاتا ہے۔ کلمہ، کلام کرنا، اللہ کا کلام ان کے بارے میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے کلام کو چھپا لیتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے باطل کو بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والوں، کثیر طبقہ احبار اور رہبان کا، عالموں کا، جنہوں نے رہبانیت کے چوغے اوڑھ رکھے ہیں، اپنے ہیئت کو اس کے مطابق بنایا ہوا ہے، کثیر طبقہ ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے۔ یہ آیت پیش کی ہی نہیں جاتی ہے مساجد سے اور مختلف منابر سے، مختلف محرابوں سے، مختلف مجالس سے۔ اس آیت کے اوپر تو گویا کہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے اوپر، بیان ہی نہیں کرتے ہیں اس آیت کو۔ معلوم ہے کہ خود بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ کثیر طبقہ عالموں کا، رہبانیت کے چوغے اوڑھنے والوں کا، رہبانیت کے چوغے اوڑھنے والے کو رہبان کہا جاتا ہے، راہب کہا جاتا ہے، کثرت سے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کریں نا بیان ممبروں سے، مسجدوں سے، اور بتائیں کہ آپ اس میں سے کیسے خارج سمجھے جائیں گے۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، ثابت کریں آپ کہ کیوں شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کا کلام تو ان کی کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ کے کلام میں آپ کو ان کے بارے میں کوئی سپورٹیو الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور دوسرا بنیادی مادے کے حساب سے اللہ ان کو کبھی تقویت نہیں پہنچائے گا، کبھی ان کی مضبوطی کے لیے کوئی الفاظ بیان نہیں کرے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوم القیامہ، جس وقت بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ طبقہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہا ہے، وہ آپ کے لیے یوم القیامہ ہوگا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کی اللہ نشو نما کرے گا۔ آپ کو لگے گا تو کہ ان کی نشو نما ہو رہی ہے، ان کے پیٹ ان کے سجدے کے وقت زمین پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا، آپ کو لگے گا کھاتے پیتے مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس تو اتنا مال ہے، اللہ ان کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ میری طبعی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، میری زندگی بہترین ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو مانتا ہے، ان دونوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی تو فرق ہوگا، جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قانون پر ایمان لے کر آئیے۔ حیوانی سطح زندگی کو کبھی اس پیرائے میں رکھ کر دیکھیے،
اپنے باڑے سے نکل کر جو بیل باہر آتا ہے نا، اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ چارہ جو ہے، یہ کھیت یہ میرے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے. اس کو اپنی بھوک مٹانے سے غرض ہوتی ہے. یہ حیوانی سطح زندگی ہے. اس کے لیے کوئی جرم کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سے چرنا شروع کر دے. یہ اس کے لیے جرم نہیں ہے، اس کے لیے ویلیوز کا پیمانہ موجود ہی نہیں ہے، اس کے لیے اقدار کا پیمانہ موجود ہی نہیں ہے. اقدار کا پیمانے تو آپ نے خود بھی انسانوں کے لیے رائج رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ زمانہ جنگ و جدل کا مرکز بن جائے. ہر کوئی دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے جو طاقتور ہو اس پہ غالب آ جائے. پھر کیوں آپ اس قانون کو بناتے ہیں، قانون کو فالو کرواتے ہیں؟ حرام سے کمایا ہوا کھانا، چاہے وہ چوری سے کمایا جائے یا پورے دن کی مزدوری سے، پرورش تو اتنی ہی کرے گا جتنی اس کے اندر نیوٹریشنز موجود ہیں. جو چوری سے کھائے گا کھانے کو، اس کو بھی اتنے ہی پروٹینز وٹامنز حاصل ہوں گے جتنا صبح سے محنت کر کے مزدوری کر کے کمانے والے نے اس کو اپنی غذا کا حصہ بنایا. طبعی پرورش کے اندر تو کوئی فرق نہیں آئے گا بھائی چوری کرنے والے کی اور مزدوری کرنے والے کے کھانے میں. پھر فرق آئے گا کہاں؟ آپ نے چوری کو منع کیوں قرار دیا ہے معاشرے کے اندر؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بھوک مٹانا ہی بنیادی چیز ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے نفسیات پہ کتنا گہرا اثر پڑے گا، اس سے اس کی جو قدر ہے اس کے اندر کتنا شگاف پڑ جائے گا. یہی وہ چیز ہے جو قرآن بار بار یزکیہم کے لفظ سے بیان کرتا ہے کہ ذات کی نشو و نما بنیادی حیثیت رکھتی ہے. صرف طبیعت کو پورا کرنا، اپنی خواہش کو، اپنے پیٹ کو بھر لینا ہی کافی نہیں ہوتا. آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ بڑے بڑے پیٹ ہیں، مسندیں ہیں، عیاشیاں ہیں، لیکن ذات کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے. آپ ان کے ذہنوں کا جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے اور آپ کی سوچ کیا ہے، جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو بیچ کر تھوڑے سے مال کو نہیں خریدتے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کے اندر یہی پیغام ہے. اور یہاں پر تو وَلَا يُزَكِّيهِمْ کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ ان کی نشو و نما، آپ کرتے ترجمہ اللہ ان کی نشو و نما نہیں کرے گا، اللہ ان کو تزکیہ نہیں کرے گا. جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا قیامت کے دن، تو پھر نشو و نما کرنے یا نہ کرنے کا فائدہ کیا حاصل ہونا ہے؟ ہو گیا جو ہونا تھا. آپ کو خود ہی پیش کرتے ہیں کہ ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہاں پر نشو و نما کی بات ہی نہیں ہوگی. اب تو یہاں پر جس نے جو حاصل کیا تھا وہ تو اس کے سامنے آ چکا ہے، مل گیا اس کو پہلے سے معلوم تھا مجھے جنت میں کیا کیا ملے گا. سپر میسی مجھے مل جائے گی، خلود مجھے مل جائے گا، امورٹل میں بن جاؤں گا. تو آپ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی نا. تو آپ کا یزکیہم کے ساتھ پالا کیا پڑا؟ آپ کے ساتھ یزکیہم والا معاملہ ہوگا کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب تو صاف یہ ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، یہ تو آپ کی دنیا کے اندر ہی پرورش کی بات کر رہا ہے، نہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے، نہ تو ان لوگوں کا معاملہ مضبوط کر کے دکھاتا ہے اللہ، اور نہ ہی ان کو نشو و نما پرووائڈ کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جس عذاب کے اندر ہیں اس دردناک عذاب کے اندر ہی رہتے ہیں. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. میری زندگی کے اندر اور کسی ایسے شخص کی زندگی کے اندر کہ جو ہر وقت ڈرا رہتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھ لیجئے گا. آپ کو لگ تو رہا ہے کہ میری زندگی، حافظ عاطف صاحب کی زندگی اور فلاں مولوی صاحب کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. سکون آپ کو معلوم نہیں ہے کتنا حاصل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو توہمات سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، نکال کے دیکھیں اور اپنے سامنے مشاہدے والے معاملات لے کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا سکون حاصل ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں، اپنے نوکری کرنے کے پیسے کسی کے سامنے بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی، ہائے لگ جائے گی، یا ہر وقت اندھیرے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت گڑگڑاتے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کسی اندیکھے خدا کے سامنے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے یہی چاہتا ہے. لگا کے دیکھیں مشاہدے کے پیمانے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا
کہ ایسے شخص کی زندگی جو توہمات سے نکل چکا ہے اور ایسے شخص کی زندگی توہمات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ نکال کے دیکھیں اپنے آپ کو ان توہمات سے، آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ لگے پڑے تھے ہمیشہ اسی خواہش کے اندر کہ میں اپنے خدا کو کسی طرح راضی کر لوں، وہ راضی نہیں ہو رہا ہے، اور ڈرے رہتے کہ نہیں میرا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوا ہے، اب بھی راضی نہیں ہوا ہے، مجھے مزید محنت کر کے اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے شخص کا کہ جو اس توہم سے نکل چکا ہے، کر کے دیکھ لیں مشاہدہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایسی زندگی گزارنے میں۔ جو اپنے آپ کو اندیکھے جنوں سے اور بھوتوں سے ڈرا کے رکھتے ہیں، اندیکھے جادوؤں سے اور تعویذوں سے پھسلا کے رکھتے ہیں۔ سمجھ آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جو میں کیا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگ ہمیشہ دردناک عذاب کے اندر رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں جنگل میں، کبھی سائنسی ٹچ میں اور کبھی مذہبی ٹچ کے اندر۔ مذہب کہیں نہ کہیں گھسا ہوا ہوتا ہے ان کے اندر، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی سائنسی گردانتے رہیں۔ بس یہاں تک میں آج اس کو رکھتا ہوں، آیت نمبر 174 کو۔ اگلی بات پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔